کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ساری زندگی یہ نہیں کہہ لیں کہ میں نے جماعت کے ساتھ بھی ٹائم لگایا، روزے عشرے جو ان سے ہوتے ہیں، لیکن اس میں مطلب ہمیں کہہ لیں کہ کچھ دین سیکھنے کے لیے نہیں ملا. یہ نہیں کہہ لیں کہ ہمیں بزرگوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھی، فلانے بزرگ کی یہ کرامت ہے، فلانے کی یہ کرامت ہے. تو جب پتہ چل گیا پھر میں نے کہا، میں ڈٹ گیا. میں نے کہا نہیں، میں نے مطلب حق بات جو ان سے ہے وہ تسلیم کرنی ہے. میرے والد صاحب یہ نہیں کہہ لیں کہ انہوں نے 7 ماہ بھی لگائے ہیں تبلیغی جماعت میں. ہر سال یہ نہیں کہہ لیں کہ اس رمضان بھی وہ نا یہ نہیں کہہ لیں کہ 40 دن لگا گئے. میں نے بولا یہ صرف آپ اپنے بابا بجاؤ مہم پہ لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے. دین میں نے کہا آپ نے یعنی آپ کے یعنی جو توحید ہے نا وہ آپ کے پاس سے بھی نہیں. میں نے کہا یار جب میں تبلیغی جماعت میں جب میں نے وقت لگایا تب تو مجھے کسی نے نہیں بولا کہ یار آپ قرآن پاک پڑھ کے سناؤ گے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. میں نے ان کو بولا بھائی آپ جو سی حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ اس کو کراس چیک کرو. اگر وہ حدیثیں نہ نکلیں تو ہمیں پکڑ لیجئے گا. اگر حدیثیں نکل آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو کم سے کم آپ کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نا آپ نے یعنی اپنی آوازیں اونچی نہیں کرنی. بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ محمد فہیم. محمد فہیم جی. کہاں سے ہو؟ سر میں برے والا سے. بورے والا سے. جی سر. ویلکم جی فہیم، جیلم اکیڈمی میں. جزاک اللہ جی. کب پہنچے جی؟ فرحان بھائی میں کل سے ادھر ہوں، میں نے اسٹے کیا تھا ادھر ہوٹل میں. کتنے دوست آئے ہوئے ہو؟ میں اکیلا ہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ، اکیلے آئے ہو، یہاں پہ اسٹے کیا جی سر. اور صبح اکیڈمی میں پہنچے. جی سر. ویلکم پھر آپ کو جیلم اکیڈمی میں. جزاک اللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کرتے ہو فہیم، پہلے یہ بتاؤ. سر میں ٹریولر ہوں. ٹریولر ہوں میں، ٹریولر بس یہی کرتے ہو؟ جی. اور کچھ بھی نہیں کرتے؟ جی بالکل کچھ نہیں. کچھ چینل بنایا ہوا ہے یوٹیوب وغیرہ؟ چینل بنایا تھا وہ مطلب بین ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ ارادہ ہے. صحیح ہو گیا. جی. فہیم گھر سے کیا دین ملا؟ گھر سے تو بابا پرستی ملی تھی ہمیں. بیک اپ جو ان سا کہہ لیں کہ ہمارا ایز اے دیوبند مکتبہ فکر سے تھا. تو ساری زندگی یہ نہیں کہہ لیں کہ میں نے جماعت کے ساتھ بھی ٹائم لگایا، روزے عشرے جو ان سے ہوتے ہیں، لیکن اس میں مطلب ہمیں کہہ لیں کہ کچھ دین سیکھنے کے لیے نہیں ملا. یہ نہیں کہہ لیں کہ ہمیں بزرگوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھی، فلانے بزرگ کی یہ کرامت ہے، فلانے کی یہ کرامت ہے. جب علی بھائی کو ہم نے سننا شروع کیا پہلی مرتبہ یعنی 2021 میں میرے خیال سے علی بھائی کیسے تعارف ہوا؟ ہماری جو فیملی ہے وہ تو مطلب کہہ لیں کہ انہوں تو یعنی علی بھائی پہ یعنی یہی کہتے تھے یہ قادیانی ہے فلاں فلاں. میرا ایک دوست تھا نعمان، وہ میرا مطلب کہہ لیں کو کافی کلوز فرینڈ تھا. وہ علی بھائی کو سننے کے لیے آتا تھا. تو اس نے مجھے فرسٹ ٹائم جو تھا 2021 میں نا علی بھائی کی ویڈیو دکھائی. تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار یہ قادیانی ہے، آپ اس کو کیوں سنتے ہیں نعوذ باللہ. تب مجھے مطلب یعنی کہہ لو کہ پتہ نہیں تھا علی بھائی کے بارے میں. تو اس نے مجھے بولا یار آپ اس پہ ریسرچ کرو ایک مرتبہ، ٹھیک ہے. تو آپ جب ریسرچ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو مطلب نا حق بات کا پتہ چلے گا. تو میں نے اس کے کہنے پہ نا ایک ویڈیو دیکھی تھی کہہ لیں کہ بنو میاں کے جو ان سی نا رد میں علی بھائی کی. تو وہ جب میں نے دیکھی پھر میں نے یعنی کہہ لیں کہ احادیث جو ان سی تھی وہ کراس چیک کی. پہلے تو ہمیں یعنی کہہ لیں کہ سیاہ ستہ کی کتابوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، فضائل مال کا پتہ تھا کہ بھئی اس میں حدیثیں ہیں. لیکن جب علی بھائی کو سننا شروع کیا تو یہ نہیں کہہ لیں کہ وہ کہانیاں ہم نے بھی خود نہیں نکالتے ہیں کہ یہ کہانی ہے رونگ نمبر ہے یعنی. تو جب علی بھائی کو سننا شروع کیا الحمدللہ ہمیں حق بات کا پتہ چلنے لگا. تو پھر میں نے علی بھائی کے نا لیکچر چھپ چھپ کے سننا شروع کیے. اچھا. جب چھپ چھپ کے سننا شروع کیے تو میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ علی بھائی کو سنتا ہے. تو میرے گھر والوں کی طرف سے بھی یہ نہیں کہہ رہا وہ یہ کس طرف آپ جا رہے ہو. تو جب پتہ چل گیا پھر میں نے کہا میں ڈٹ گیا. میں نے کہا نہیں، میں نے مطلب حق بات جو ان سے ہے وہ تسلیم کرنی ہے. میرے والد صاحب یہ نہیں کہہ لیں کہ انہوں نے 7 ماہ بھی لگائے ہیں تبلیغی جماعت میں. ہر سال یہ نہیں کہہ لیں کہ اس رمضان بھی وہ نا یہ نہیں کہہ لیں کہ 40 دن لگا گئے ہیں. تو والد صاحب کے ساتھ میں بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ کو ساری زندگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ نہیں کہہ لیں کہ بنو میاں کے جو ان سی حق میں کوئی مطلب دلیلیں دکھائیں، میں آپ کو رد میں پیش کرتا ہوں. تو میرا بڑا بھائی ایک حافظ بھی ہے، تو وہ بھی یہ نہیں کہہ لیں کہ مطلب اختلاف جو ان میں علمی اختلاف کچہ بھی نہیں ہے. یعنی اپنی طرف سے یعنی وہ بتا دیں گے یار صحابہ کرام اس طرح. میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یار قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ان سے یعنی بھائی ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اختلاف آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اختلاف جو ان سے ہم کسی کو مطلب یعنی ہم حدیث کی مطلب روشنی میں کرتے ہیں. آپ بخاری سے حدیثیں ختم کر دو،
ٹھیک ہے. مولا علی کے حق میں مطلب کتنی حدیثیں. پھر میں نے اپنے والد صاحب کو بولا, مولانا طارق جمیل صاحب نے جون سی من کنت مولا فہذا علی مرغد, یعنی جون سی یہ حدیث میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے, تو ان کو جون سے کہہ لیں کہ دیوبندی جون سا ان کے پیچھے پڑ گیا. تبلیغی جماعت والے اس کے بعد یعنی کہہ لیں کہ ان کو ممبر پہ بھی نہیں چڑھنے دیتے. ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا, ان کی کریکٹر جون سی اسیسینیشن ہوئی ہے, ان کو مطلب یعنی مولانا منظور مینگل نے یعنی کہہ لیں کہ گالیاں تک دی ہیں. بالکل ایسے. تو میں نے ان کو بولا یہ صرف آپ اپنے بابا بجاؤ مہم پہ لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے. دین میں نے کہا آپ نے یعنی آپ کے یعنی جو توحید ہے نا وہ آپ کے پاس سے بھی نہیں گزری. تو الحمدللہ ابھی میرا چھوٹا بھائی میرا وہ مطلب وہ بھی نہیں سنتا تھا, لیکن اس کو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار آپ نا کوشش کرو 1-2 لیکچر سن کے دیکھو, اگر آپ کو لگے کہ بھائی حق بات کر رہا ہے تو آپ ایکسیپٹ کر لینا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگے یہ بھی کہانی باز ہے تو پھر آپ چھوڑ دینا. تو الحمدللہ چھوٹے بھائی نے بھی سننا شروع کیا. الحمدللہ میرے گھر میں ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے, ایک کزن ہے, اور میرے علاقے کے کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو ان سے علی بھائی کے لیکچر سنتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا, والد صاحب کا ابھی بھی کیا اسٹیٹس ہے اگینسٹ؟ والد صاحب الحمدللہ ابھی تو کافی نرم ہو گئے ہیں. ان کو میں نے علی بھائی کا جو ویڈیو تھی نا فضائل اعمال کا جو سارا انہوں نے کیا تھا, کہانیاں جو سی نکالی تھی احادیث کی روشنی میں, وہ میں نے والد صاحب کو نا زبردستی پاس بٹھا کے نا وہ سنایا تھا. تو بڑی مشکل سے والد صاحب کو میں نے بٹھایا. میں نے والد صاحب کو بولا, میں نے کہا یہ آپ کہانیاں سن لیں پہلے جو سی ہے آپ کی فضائل اعمال کی. فضائل اعمال ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو میں نے وہ والد صاحب کو میں نے وہ نکال کے نا ریفرنس پر اس میں نے وہ یعنی کہہ لیں کہ دکھائے. میں نے کہا یہ چیک کریں, یہ آپ کا یہ کہانی لکھی ہوئی ہے اور حدیث اس کی مطلب الٹ ہے. علی بھائی کی وہ پوری ویڈیو دکھائی میں نے, وہ ساتھ ساتھ فضائل اعمال کی وہ کہانیاں بھی دکھائی. تو والد صاحب الحمدللہ وہ بڑے متاثر ہوئے کہ یار کہانیاں تو واقعی ہیں اس میں, حدیثیں ہمیں کچھ اور کہتی ہیں, تو مطلب یعنی کہہ لیں کہ اور یعنی بابے کچھ اور کہہ کے گئے ہیں. تو والد صاحب الحمدللہ ابھی یعنی حق میں نہیں ہے نا تو خلاف بھی نہیں ہے, ابھی تو دماغ کھل رہا ہے ان کا. جی الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ نا مطلب یعنی کہہ لیں کہ ڈرل ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. الحمدللہ اب ہماری جو فیملی ہے, میں نے ان کو اپنا پھر علی بھائی کا ریسرچ پیپر لے کے گیا تھا, وہ دیا ہے. میں خلافت و ملوکیت لے کے گیا تھا, وہ دی ان کو. اس کے بعد میں نے کہہ لیں کہ الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی صاحب کی جو کتاب تھی وہ بھی میں نے ان کو دی. میں نے کہا یہ آپ کتابیں پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا دماغ کھلے گا. اور اس کے بعد میں نے ان کو یہ بولا, میں نے کہا والد صاحب کو کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں. آپ نے فضائل اعمال تو مطلب یعنی کہہ لو کہ یعنی کتنی مرتبہ پڑھ لی ہوگی, ٹھیک ہے. ساری زندگی ہوگی ان کو تبلیغ میں نا. آرمی سے جب سے ریٹائر ہوئے صوبیدار تھے تو انہوں نے یعنی کہہ لیں کہ یعنی اسی میں مطلب تبلیغی جماعت میں ٹائم لگایا. تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ ابھی انہوں نے میرے خیال سے پڑھنا شروع کیا ہے اور کافی زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ چینج ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ. اچھا, آپ کی جو ریلیٹیوز, کچھ آپ کے دوست, کچھ جہاں پہ آپ کوئی بیٹھتے ہو گئے, نماز پڑھتے ہو گئے, کوئی فرینڈ سرکل میں, وہاں پہ بھی کوئی ایکسپیرینسز ہوئے, کوئی ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہو؟ جی میں ہمارے ساتھ جس ٹاؤن میں رہتا ہوں نا, برے والا کا سب سے اچھی وہ سوسائٹی ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ. تو وہاں پہ نا میں پہلے جامعہ حنفیہ میں نا مطلب کافی میں نے وہاں پہ ناظرہ وغیرہ قرآن پاک کے حفظ کی کچھ کلاسز بھی میں نے لی تھی. تو وہاں پہ جو ہمارے ٹیچر تھے نا وہ وہاں پہ نا امام ہیں رائل گارڈن مسجد میں. تو جب میں نے رفائی دین کے ساتھ نماز شروع کی نا تو وہ مجھے کہتے ہیں جی یہ تو یعنی آپ کس طرف چل پڑے ہو, یعنی رفع دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ منسوخ ہو گیا تھا یہ تو. میں نے ان سے بولا, میں نے کہا قاری صاحب آپ عالم ہیں نا؟ جی بالکل ہم تو عالم ہیں. میں نے کہا آپ سے میں نے پڑھا بھی ہے سارا کچھ. یہ میں نے کہا آپ منسوخ والی کوئی حدیث دکھائیں گے مجھے؟ تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے. میں نے کہا یار آپ کوئی حدیث, انہوں نے مجھے دکھائی جی سنن نسائی کی 1185 جو ان سے حدیث ہے نا, وہ اس میں تو کہتا ہے یہ تو گھوڑوں کی دموں والا عمل ہے. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا قاری صاحب یہ جو سا آپ ہمیں حدیث دکھا رہے ہیں نا, اس پہ آپ چیک تو کر لیں یہ اختتام پہ ہے یا مطلب یعنی کہہ لیں کہ اسٹارٹ پہ ہے. اور اس کے بعد میں نے ان کو بولا اگلی حدیث پوری پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں نے کہا چلو اس میں بھی آپ کا اگر مقدمہ واضح نہیں ہوتا 1186 اس سے اگلی حدیث پڑھ لیں. تو جب میں نے ان کے سامنے نکالی تو کافی زیادہ نا ہمارے یعنی وہ نمازی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے ان کے سامنے میں نے کہا, جب اسلام 360 سے میں نے نکال کے دکھائی نا سب نمازیوں کو, میں نے بولا, میں نے کہا بھائی یہ آپ دیکھ لیں قاری صاحب نے نا یہاں پہ یا تو یہ 2 نمبری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یا پھر انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا. تو وہ جب میں نے اگلی حدیث نکال کے دکھائی تو اس میں مطلب واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی سلام پھیرتے تھے تو اختتام پہ یعنی السلام علیکم یعنی ہاتھ ملاتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو جب وہ نمازیوں نے دیکھا تو قاری صاحب نا اس کے بعد قاری صاحب نے نا میرے ساتھ کوئی کہہ لیں میرے خلاف تقریباً 2-3 جمعے پڑھا دیے. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے مجھے بولا کہ یار آپ نا کوشش کیا کرو اس مسجد میں نہ آیا کرو, دوسری مسجد میں چلے جایا کرو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ساتھ وہ نا ایک خانقاہ ہے, وہاں پہ ہم مسجد میں مطلب یعنی کہہ لیں کہ اب نماز پڑھ رہا تھا, وہاں پہ بھی یہی سیم سین ہے. تو انہوں نے بھی مطلب بولا یہ رفع دین تو رسول اللہ نے منع فرما دیا. میں نے پھر ان کے اسٹوڈنٹ کے سامنے بھی مطلب حدیثیں رکھی ہیں. تو الحمدللہ مطلب اب ان کے سامنے حق کھل بھی جاتا ہے,
ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نا وہ کہہ لو کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے کہ حق بات کو نا انہوں نے تسلیم نہیں کرنا. روزی روٹی بھی ہے نا یار. بالکل. تو وہ بھائی کہہ لیں کہ مطلب ان میں نا مطلب یہ نہیں کہہ لو کہ وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نا اگر دینی چاہیے نا کسی کو تو وہ مطلب ہدایت کا رستہ اللہ تعالیٰ نے واضح مطلب طریقے سے نا کھول دیا ہے. اگر کوئی آنکھیں بند کر لے نا بلی کو دیکھ کے, کبوتر کو یعنی اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا نا تو بلی نے اس کو چھوڑنا تو ہے نہیں ایسے. ٹھیک ہے. تو ہدایت اللہ کا شکر ہے کہ یعنی کہہ لو کہ واضح ہے. اور کافی جو ان سے لوگ ہیں میرے ساتھ جو فرینڈ سرکل میں, اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگ اب رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی الحمدللہ خود رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. میری سسٹر ہے وہ مطلب عالم بن رہی تھی, تقریباً لاسٹ اس کا ایئر تھا. تو جب میں نے اس کو ریسرچ پیپر دیا نا تو انہوں نے بولا کہ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. تو میری والدہ پہلے مطلب یہ نہیں کہہ لیں وہ بھی علی بھائی کے خلاف تھی نا. جب ان کو سمجھایا کہ یہ حدیثیں تو بالکل ٹھیک ہیں, آپ حدیثیں پڑھ لیں, علی بھائی کی بات نہ مانیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ نہیں کہہ لیں کہ ہماری فیملی میں بھی کہہ لیں کافی لوگ اس طرح کے ہیں جنہوں نے حق بات کو تسلیم کر لیا. تبدیلی آ گئی ہے نا الحمدللہ. تبدیلی یہ حقیقی تبدیلی آئی ہے, حقیقی تبدیلی آئی ہے الحمدللہ. الحمدللہ اتنی اویئرنیس ہے. اب تو ماحول بھی بڑا سازگار ہو گیا ہے. بالکل جی. اب تو ہمارے والے زیادہ لگ رہے ہیں. بالکل الحمدللہ. اور ایک بات میں یہاں پہ نا ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمیں یعنی جب کہہ لیں کہ ہم تبلیغی جماعت میں جب میں نے وقت لگایا نا, سروزہ لگایا, تو ہمیں باغ کے نا آگے ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے تھے کہ بھائی آپ نا لیکچر دو, آپ فضائل مال سے حدیثیں پڑھ کے سناؤ, جو کہ کہانیاں شریف ہوتی تھی. تو ابھی ہم کسی سے اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں نا, ابھی میرا ایک یعنی کہہ لیں کہ قاری صاحب کے ساتھ نا ڈیبیٹ ہو رہی تھی بنو امیہ ٹاپک پہ نا, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا بھائی آپ نا پہلے قرآن پاک پڑھ کے سناؤ پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. میں نے کہا یار جب میں تبلیغی جماعت میں جب میں نے وقت لگایا تب تو مجھے کسی نے نہیں بولا کہ یار آپ قرآن پاک پڑھ کے سناؤ گے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. میں نے ان کو بولا بھائی آپ جون سی حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ اس کو کراس چیک کرو, اگر وہ حدیثیں نہ نکلیں تو ہمیں پکڑ لیجئے گا, اگر حدیثیں نکل آئیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو کم سے کم آپ کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نا آپ نے یعنی اپنی آوازیں اونچی نہیں کرنی. بالکل صحیح. تو لیکن ان کے دلوں پہ ایسی مور لگی ہے نا, حدیثیں ان کے سامنے بھی ہوتی ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں. مولا علی کی جون سی شان ہمیں یعنی کہہ لو کہ بچپن سے لے کے ابھی تک ہم اگر مولا علی کا نام بھی لے لیتے تھے نا تو یہ کہتے تھے یہ تو شیعہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب الحمدللہ غدیر خم کی حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں, مولا علی کے فضائل ہم نے دیکھے ہیں. اب الحمدللہ ہمارا فیملی گروپ ہے, میں وہاں پہ علی کرتا رہتا ہوں, یعنی مولا علی کی شان میں حدیثیں جب بیچتا ہوں نا, حالانکہ حدیث کا ریفرنس باقاعدہ علی بھائی کی ویڈیو کے ساتھ نا نیچے حدیث پوری کی پوری اسلام 360 کے اس کا جو سا عربک جو سی ہے, اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن جو سی ہے وہ لگا کے بھیجتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے مولا علی کے ماننے والے جو ان سے وہ تو حق بات تسلیم کریں گے, اور جنہوں نے مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بنو امیہ کی تنخواہیں حلال کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر یعنی اختلاف کریں گے جی بالکل کریں گے, ہے ایسے لوگ بھی الحمدللہ. باقی علی بھائی کا جون سا وہ یعنی مشن ہے قرآن و سنت جون سا ہے, یعنی توحید ہر جگہ پہ پھیلانی ہے, وہ اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ساتھ اللہ پاک کی علی بھائی کے ساتھ غیبی مدد ہے. میرے جیسا بندہ جو علی بھائی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا, آج اللہ کا شکر ہے کہ علی بھائی کے ڈیفینڈ میں بالکل ہزاروں لاکھوں ایسے جو گالیاں دینے والے تھے جی, اللہ بات آج ہمارے بازو بنے ہوئے ہیں الحمدللہ. بالکل الحمدللہ, کوئی شک نہیں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, آپ کی باتوں میں نا کہ میں اس امام مسجد کے ساتھ بیٹھ گیا, اس کے بعد ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہو؟ ہم بیسکلی جب ہم یعنی رفع دین کرتے تھے تو ہمیں یہ نا یعنی ہمارے اوپر جب انہوں نے لیکچر ایک بنو امیہ کا نا ٹاپک تھا, بنو امیہ پہ نا انہوں نے ایک لیکچر کیا, تو نعمان بھائی میرے نا وہ محسن ہیں جنہوں نے مجھے اس یعنی علی بھائی سے اٹیچ کیا. تو یہ ہمارے ساتھ نا یعنی کہہ لو کہ انہوں نے شروع کر دینا بھائی آپ جب میں علی بھائی سے ملنے کے پچھلی مرتبہ جب ملنے آیا تھا نا فرسٹ ٹائم, تو میں نے وہ پکچر لگائی جو ان سے اپنی ڈی پی پہ نا علی بھائی کی, یہ اسٹیٹس لگایا, تو کافی لوگ یار یہ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں, آپ ہمیں علمی طور پہ قائل کریں. اگر آپ علمی طور پر ہمیں قائل کر لیتے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. علی بھائی کو ہم نے تھوڑی نہ ماننا ہے, ہم نے تو قرآن و سنت کو ماننا ہے, ہمارے لیے قرآن و سنت ہو جاتا ہے. بے شک. جب ہمارے سامنے بیٹھے میں نے ان کو بولا جی وہ یعنی اب بیٹھیں مطلب کس یعنی جب اسٹارٹ ہوئے ڈبیٹ, آپ علی بھائی اس طرح کہتے ہیں یعنی کہہ لیں کہ عمار بن یاسر والی جو سی حدیث وہ کوٹ کرتے ہیں کہ عمار یعنی کہہ لو کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. ٹھیک ہے, میں نے کہا بالکل یہ اگر حدیث نہیں ہے تو بتاؤ. نہیں ہے وہ تو خوارج کے بارے میں تھا. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا اگر میں آپ کو حضرت عمر بن عاص والا اعتراف کر دوں, یعنی وہ دکھا دوں کہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کہ ہم سے یعنی کہہ لو کہ عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا, تو یعنی حضرت امیر معاویہ کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ توبہ کرتے, رجوع کرتے, مولا علی کا ساتھ دیتے. لیکن حضرت امیر معاویہ نے وہاں پہ یہ حدیث پڑھی جی, یعنی وہ یہ بات کی کہ یعنی عمار کو تو یعنی کہہ لو کہ مولا علی لے کے آئے تھے, اور حضرت عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ آپ تو اونٹ کے پیشاب کی طرف نہیں یعنی کہہ لو کہ اس میں پھسل رہے ہو. تو میں نے کہا اعتراف جب حضرت عمر بن عاص کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی میں نے کہا اور کیا دلیل ہو سکتی ہے.
उसके बाद मैंने काफ़ी रेफरेंस रखे, ठीक है, उनके मतलब जो सा यानी कह लो यानी मौला हसन जब शहीद हुए, हज़रत मिकदाम बिन माद करब की, तो वो उनके हाथ पाँव फूलने लग जाते हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ तो बैठते नहीं हैं, हम तो उनको कहते हैं कि भाई हमारे साथ बैठो। पहले कहते थे कि हम आपकी सलाह करने के लिए आए हैं, अब हम उनको कहते हैं भाई हमारी सलाह करो, तो वो कहते हैं नहीं जी हम आपके साथ नहीं बैठ सकते। मेरा सवाल भी यही था ना, इनके साथ क्यों बैठ रहे हो, इन्होंने को नहीं मानना, ये मानने नहीं है, बिल्कुल इस तरह ही वो तो अल्लाह के बंदे तुम्हें वनरेबल कर देंगे। हमारे साथ इस तरह हुआ है। मैं अभी एक पिछली मरतबा जब मैं आया हूँ तो अली भाई से मैंने मुलाकात की है, तो मुझे ना थ्रेड्स काफ़ी टिकटॉक पे ना अपलोड मैंने की है। मेरी एक वीडियो गई थी 6,50,000 तक प्लस जो थी, तो वहाँ पे मुझे इतने थ्रेड्स आ रहे थे, अपनी लोकेशन भेजो, हम आपको उठा लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा भाई आ जाओ जिसने आना है, अल्लाह का शुक्र है तो डरने ठीक वाला है, नहीं है। दीन का काम अपनी जगह पे करो, दावत भी रखो, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे सारा कुछ करो, लेकिन ये मौलवियों के साथ बैठना ख़त्म करो। इन्होंने ना मानना मेरे भाई, तो तुमने कौन सा चैंपियन बन जाना इनको जीत ये अली भाई को चैलेंज करते हैं ना कि हमारे साथ एक मरतबा बैठ जो, हम आपकी इल्मी दलाइल जो सा निकल एहतशाम लाई जो सा कह लें कि हम इनके साथ बैठते इसलिए हैं कि भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप अली भाई के साथ बैठने की बातें क्या बात है। लेकिन हमें ना आपकी जान ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। हम इनका जो भयानक चेहरा है ना, आप लोग भी अगर बात करते हो आपको भी अंदाजा हो गया होगा। बिल्कुल, आप तो सामने हाँ, तो यार फायदा को नहीं ना, हमने लड़ाई तो नहीं करनी, लड़के तो नहीं जीतना, हम तो वैसे ही विन विन सिचुएशन में खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। तो इसलिए इनको अवॉइड करो, अवामुन नास पे जो है ना काम करो जी। अभी हमने ना अपना शिफ्ट कर दिया है, मतलब यानी हिकमत के साथ ना। पहले हम लोग इनके मत्थे लगते थे तो हमारी काफ़ी चीज़ें मतलब यानी वो बात ना सही नहीं होती थी। अब हमने सॉफ्ट दावत पे ना हमने अपना यानी पूरे का पूरा मॉडल किया। मैं और नुमान भाई है ना, हम लोग मुलाकातें करते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ, उनके सामने हम यानी मौला अली के फ़ज़ाइल रखते हैं, बनु मैया का रद्द नहीं करते। जब वो बंदा इस लेवल तक पहुंच जाता है ना कि उसको बात यानी वो हदीसें चेक करता है, उसको लगता है कि भाई ये बात हक कर रहे हैं, तो वो हमसे फिर खुद ही पूछता है कि यार ये बनु मैया क्या चीज़ है। जी। तो फिर उसके बाद हम लोग ये नहीं कह लें कि उनको इल्मी तरीके से ना उनको सामने बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी रखें। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो काफ़ी लोग इस तरह के हैं, वो अहले हदीस जो उनसे कह लें कि मामू पार्टी जो सी आपको कह लें कि जिसका हम कह नहीं सकते थे कि ये कभी ये भी रिवर्ट होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो भी रिवर्ट हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, अहले हदीस अवाम जो है वो ज़बरदस्त है जी, बिल्कुल। 24 कैरेट सोना जनाब, उनको बात समझ जैसे ही है वो सीधे हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो उलमा है, इनका भी वही फिरका बाजी पे आ गए, अदरवाइज अवाम तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल जी, सही होगा जी। आगे भी आए हुए अकेडमी में जी, ये मेरा पांचवा चक्कर है। पांचवा चक्कर है, चले, अच्छा लगा आपसे बात करके। इंजीनियर साहब से, उस्ताद मोहतरम से आपकी मुलाकात तो है, आज लगता है इंशाल्लाह फिर होगी, इंशाल्लाह पिक्चर भी होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठो जी, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।